حکیم بھی، جو کام بھی کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی میں چوٹ لگی، پٹی باندھ لی، تو وزیر آیا، نازک مزاج، ترقی انگلی میں ہاتھ میں، وزیر صاحب آج ہماری چوٹ لگ گئی، ہماری انگلیاں تیس لگ رہی ہے۔ وزیر نے کہا اسے اللہ کی مصلحت ہو، بہتر ہی ہو۔ اچھا، غصہ آ گیا، ہمارے تو چوٹ لگ گئی، ہم تو پریشان ہو رہے ہیں، اس پر آپ مصلحت ہو گئی اللہ ہیں، جاؤ اسے اٹھا کے پکڑے ہاتھ لا کے جیل میں بند کر۔ جب لے کے چلنے لگے تو اس نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت، بادشاہ اور غصہ ہوا، جاؤ چھوڑیو نا کم بات ہو۔ اب بادشاہ دی چار جی پیچھے پڑے گا، چلو شکار میں چلے، شکار میں چلا گیا۔ ایک جگہ تھک کے اور درخت کے سائے میں رکھ کے نیچے سر کے کچھ اور آرام کرنے کو لیٹ گیا۔ شیر آیا اور آ کر کے دیکھا کوئی انسان پڑا ہوا ہے، آگے کو سونگا ہی۔ شیر شکار جب کرتا ہے جب سے غصہ آتا ہے نا، پہلے دیکھے گا اور پھر گھورے گا اور پھر اس کی طرف دوڑے گا، جس دن آگے پورے جب بار بار کرے گا شیر۔ اور اگر کوئی یوں پڑ جائے، یوں مرا ہوا، تو یوں دیکھے گا مرا ہوا زندہ، مرا ہوا کا شکار تھوڑے کروں، ہے نا شیر۔ تو شیر جو ہے تو شیر ہی ہو، زندہ کا شکار کرتا، دوسرے کا شکار کرا ہوا نہیں کھاتا۔ تو وہ آگے دیکھا بیٹے کو سونگا، دڑ کھینچ گیا بادشاہ نے، کہنے میں آج تو گیا، بس سونگتے ہاتھ پہ جو پٹی بندھی تھی اسے دیکھا نہیں، سونگا، دوا کی بدبو آ رہی تھی، بس چھوڑ کے شیر پر کو چلا گیا، وہ تو زخمی ہو رہا، چھوڑ کے چلا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا دور جا لیا، بس اٹھ کے وہاں سے بادشاہ بس بھاگا وہاں سے پڑپڑاٹ، اور جا کے اپنا ساتھی کو ملا، کہنے لگا بھائی چلو گھر جلدی چل جان بخشی گئی۔ وہ جا کے گھر بلایا وزیر کو بلایا، بات وزیر صاحب تمہاری ایک بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، کیا کہ ہماری انگلی میں چوٹ لگی، تمہیں اللہ کی کوئی حکمت کی مصلحت، اگر آج ہماری پٹی نہ بندی ہوتی تو شیر مجھے نہ چھوڑ، اس زخم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شیر سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ تو فرمایا بھائی لیکن دوسری بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں جب جیل میں بھیجا جا رہا تھا تم نے کہا اسے بھی اللہ کی کوئی بات، اس میں کیا مصلحت؟ جی مصلحت تو خود ظاہر ہو گئی، اگر میں باہر ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور جہاں آپ پڑے ہوتے میں ہی پڑتا، اور شیر آپ کو تو کچھ نہ کہتے، چھوٹے لوگوں نے کوئی مجھے چھوڑے نہیں تھا، ہے نا، ہے تو اللہ کی حکمت ہے کہ نہیں ہر چیز؟ کسی کو اگر ایک آنکھ دی ہوگی اللہ کی حکمت، دو آنکھ دی ہوگی بالکل نہیں دی ہوگی اللہ کی حکمت، مصلحت وہ حاکم ہے، جس حال میں چائے رکھے، جیسے چائے بنا۔ ہمارے یہاں کاندلے میں ہمارے رشتے داروں میں ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا، اور بچے کے ساتھ ہی ایک سپولیا پیدا ہوا، اور وہ یوں پھر رہا زمین میں، بچہ پڑا ادھر کو پڑا ادھر پھر رہا ہے، بس وہ جیسی عورت ہائے ہائے کری، لمبے لمبے سانس لے رہی، یہاں تک کہ اسے چپل سے انہوں نے عورتوں نے مارنا شروع کرا، کہنے کا تو کہہ رہا اے نہیں نہیں اسے مارو، نہیں اسے مارو، میری چھاتی گئی، میری چھاتی گئی، میری چھاتی گئی، اسے نہ مارو، نہیں تو مار دیا تھا نا کہ دیکھتے رہو، انہوں نے مار دیا، جب اسے مار دیا چھاتی اس کے اوپر ہوگا، اس کا بھی دم نکل، اس عورت کا بھی دم نکل۔ ہمارے چھوٹے بھائی کے سالے کی بیوی تھی، اب دیکھو اللہ کی تعالیٰ کے بچے کے ساتھ سپولیا کیوں پیدا ہو رہا ہے، اللہ جانے کیا معاملہ تھا، اور کیوں اس کے مارنے سے وہ مر گئی، کیا قصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت اور امان میں رکھے، اس لیے نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم کو عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
تو عافیت کی زندگی بہت مزیدار ہے. عافیت اس میں ساری چیزیں آ گئی. عافیت. اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو بھائی لمبے چوڑی دعا کی فرصت نہیں، میں تو ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لوں، اللہم عافینی اللہم عافینی اللہم عافینی، اے اللہ مجھے عافیت سے رکھو، اے اللہ مجھے عافیت سے رکھو. تو عافیت بڑی جامع دعا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اگر اس نسخے کو ہم بیان کریں تو بہت غم ہمارے دور ہو جائے، بہت غم دور ہو جائے. اللہ حاکم بھی ہے جو چاہے کرے، اور حکیم بھی ہے جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں کرتا. حکیم جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، نہیں دوا دیتا ہے حکمت سے، کڑوی دوا دے گا تو وہ بھی حکمت سے. تو حکیم ہے نا، تو حکیم کو حق ہے جیسی چاہے دوا دے. لیکن حکیم حکیم ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے تم عافیت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر کے بھی گزارنے پر قادر ہے. حکیم اجمل خان سے بادشاہ نے یوں کہا مجھے دیکھو تکلیف ہو رہی ہے، بہت پریشان ہوا خان. تو کہنے میرا علاج کرو. بہت اچھا ہوئی. کہنے میں شرط سن لو، نہ دوا کھانے کا نہ پینے کا، علاج کرو میرا. ہمت سارے حکیم بنے گا تیرے کیسے علاج ہوگا، دوا ہم کھاؤ گے. اس کے بدلے دوا ہم کھاؤ گے، نہ دوا کھانے کا اور نہ دوا پینے کا. حکیم اجمل خان سے حساب سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے منظور، نہ کھائیے نہ پیے. اچھا چلو بادشاہ بھی سوچے گا ایسا پھر کیسے یاد کرے گا. کہا ایسا مکان تجویز کرا جس میں چاروں طرف جنگلے تھے، چاروں طرف جنگلے تھے، اور بیچ میں چارپائی بچھوائی بادشاہ کی. اور صبح شام جوان لڑکیوں کو جو کنواری لڑکیاں تھیں ان کو جنگلوں کے سامنے کھڑا کیا، اور ہتھیلی پہ دوا ڈال دی اور یوں رگڑو اور یوں کھول دو، یوں رگڑو اور یوں کھول دو. پنکھے تو تھے نہیں، کولر، یوں کھول لو اور یوں رگڑو یوں کھول. وہ چاروں طرف سے ہوا آ رہی اور اس میں بادشاہ کو ناک میں دماغ میں پہنچ رہی. صبح شام انہوں نے وہ دوا کا دور شروع کیا. تندرستی ہونی شروع ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ نے بڑا انعام اور اس کو ایوارڈ دیا تھا. انعام میں حکیم اجمل خان ماننے حکیم ہے پورے ہندوستان کے ماننے. تو یہ قابلیت ہے نا، حکیم تھے نا، تو حکیم حکمت جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حکیم، تو اللہ نے حکیم کو بھی حکمت عطا فرمائی. اب ایک حکیم جسم کے ہیں، ایک حکیم روح کے ہیں. ایک تو جسم کا علاج کرنے والے ہیں اور ایک روح کا علاج کرنے والے ہیں. کسی کو دیکھ کے جلنا یہ جسم کی بیماری ہے، روح کی. اس کے علاج یہ حکیم نہیں کر سکتے، اس کا علاج تو حکیم روحانی اللہ والے کر سکتے ہیں. کسی کو دیکھ کے نہ جلے، کسی سے کپٹ نہ رکھے، کسی کی برائیاں نہ کرے. تو یہ جسمانی اور روحانی دونوں حکیم ہیں، اور ہر حکیم کو حکمت والا ہی ہونا چاہیے. حکیم کو حکمت والا ہی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کامل میں محلہ مولانا میں حکیم تھے، چھتا تھا وہ بنا ہوا. ایک جاٹ آیا علم کا گھوڑے پہ اور آگے نیچے سے آواز کی حکیم جی اوپر بیٹھے تھے کھڑکی میں دیکھو یہاں سے. انہوں نے کہا حکیم جی ہے کہ انہوں نے کہا حکیم جی نے جھانکا دیکھا وہ جاٹ، لیکن نیچے نہ اتریے گھوڑے پہ سے، وہیں بیٹھا رہو، سیدھے گھر چلے جاؤ. جا اجی مجھے دکھانا ہے میں دیکھا بھاگ تو گھر جلدی جا، بھاگا واپس نہیں دیکھنے کا. نیچے اتریے نا بالکل جا. بس جو ہے جو زمین دیتی ہے نہ اترنے دیتا. اور چلا گیا. اور دوسرے لوگ کہنے لگے حکیم بیچارہ اتنی دور سے آیا تھا، اسے تمہیں دھمکا کے بھگا دیا، اسے اترنے نہیں دیا، کیا معاملہ. کہنے لگے ہاں اسے اپنا گل ڈالتا، کیا اپنے سے گلے نہ ڈالتا. کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے جانے کا نہیں گھر، یہیں رکے گا کہیں، اور جب یہ گھوڑے سے نیچے پیر رکھے گا اور یہ مر جائے گا. یہ مردہ پھر رہا ہے، زمین سے ٹچ ہونے کی دیر ہے، مجھے نیچے اترا مرا ہی کہیں رکے گا اور جب کہیں مر جائے گا. بس بھاگ آ رہا بڑا مسئلہ ہوگا. حکیم جی چلیے. کہنے کیا ہوا؟ اگر اس طرح فلاں چوری آ رہا تھا وہاں کا. کہنے لگا تو مر لے جاؤ، کیا جا کے اگر تو مرا پڑا، جا کے دیکھا کہ مرا پڑا. بس پیر زمین پر ٹیکا اس نے اور وہ یوں رک گیا. دیکھا حکیم کی نظر اب کہاں ہے. حکیم اپنے اناڑی بیٹھے آتا ہی جو صرف کوٹن سیکھ گیا. حکیم
حکیم تو حکیم ہوتے ہیں، حکیموں کی مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کا حال، کتابوں کو دیکھ دیکھ کے کتابیں دیکھ دیکھ کے اللہ والے بن رہے ہیں، باتیں بگاڑ رہے ہیں. جو حکمت کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے وہاں کا کنیکشن ہمارا جڑا ہوا ہے، وہ جڑا ہوا نہیں. اسی کو تو حضرت خالد صاحب نے فرمایا تھا، نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا. ہم سب اللہ کے ہیں نا، تو کسی کا تو نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا. کیوں بنوں پھر میں کسی کا دوستی گانٹتا پھر؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. روزانہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف اور زیادہ تعلق بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ نفلوں کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے. اللہ تعالیٰ کہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یوں کہا انہوں نے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. دن بدن اللہ والے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو مخلوق سے. مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر پر رحمت فرمائے، جو حضرات یہاں سے گئے انہوں نے زیارت کی جی. تو وہ ان کی لڑکی آئی، جب لڑکی آئی تو سامنے آ گیا، ابا جی السلام علیکم، یوں کر لیا چہرہ ادھر سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابا جی کیسی مزاج ہے؟ ایسے بولنے کا 9 سال سے تو کھانا بھی نہیں کھایا، 9 سال سے کھانا نہیں کھایا، اور 3 سال سے تو چبانے کی چیز بھی کوئی چبانے کی نہیں کھائی. بس یہ حالت عجیب ہے اس قصے سے حضرت. اور ابا مجھے پہچانا نہیں؟ بس چپ چاپ کوئی مجھے حال ہے نا. تو بیٹی رونے لگی، آئے کیا ہو گیا ابا کو، ہمیں بھی نہیں پہچانا. روتی رو کے ہو گئی، بچے لے. اس کے بعد سے اتنا ہوا جب وہ آتی تھی تو ایک دفعہ دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تسلی کے، ایک دفعہ دیکھ کے مسکرا دیا کرتے بس، اور آگے کچھ مت رکھ. بیوی کا انتقال ہو گیا، اسپتال میں سے لے کے آئے، وہاں انتقال ہو گیا. رات کو انتقال، صبح کو لے کے وہاں آئے نماز جنازہ کے لیے. حضرت بیٹھے ہیں، حضرت نماز جنازہ تیار ہے. ہاں وہ پیرانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا. سنا ہی نہیں. پھر کہا حضرت پیرانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا. پھر چپ ہے. پھر تیسری مرتبہ کہا کس کا؟ ایک نے کہا کہ آپ کی بیوی صاحبہ کا. تو کل ہو گیا نا، تو کل ہو گیا. ایک دن رات کو ہوا تھا نا، اصل کو گھما لائے، جب وہاں بتا رہے تو انہوں نے کہا تو کل ہو گیا. جب جنازہ مدرسے میں آ گیا خانقاہ میں تو کہا حضرت وہ نماز جنازہ تیار ہے. اچھا چلو جا گئے وہاں جنازہ پر. بولا میں ان کا ایک تھا مرد شاگرد، اس نے کہا حضرت میری شادی ہے، آپ کو آنا پڑے گا شادی میری. کہنے نہیں بھائی ہم تو نہیں آنے. نہیں حضرت آنا پڑے گا، میری نکاح آپ ہی پڑھاویں گے. فرمایا نہیں بھائی، نہ میں نکاح پڑھانے گا نہ تمہاری شادی. اچھا جی، شادی کے بغیر آؤں گا، الگ شادی سے الگ آؤں گا. کہنے لگے کیا بھائی اتنے سے چپ رہ گیا، کیا تھا. لڑکا گیا باہر، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا. جب مر گیا نماز جنازہ کے لیے صاحب تشریف، ہم تو جانا کہ نہیں نکاح، ہم تو ویسے ہی آؤں گے. اور جب وہ کھڑے ہوئے مولانا کلیم صاحب سے تھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ان کا پڑھا نماز جنازہ پڑھا.
کلیم صاحب. تو مفتی صاحب کیا کرے, مفتی صاحب کی طرف وہ دیکھا, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مولوی صاحب جنازے کی نماز ہے, یہ جنازے کی نماز ہے. تو سب کو دکھ رہا نماز جنازے کی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مولانا کلیم صاحب مسکرا کے پڑھا اللہ تمہارا پڑھنے لگے, پتہ نہیں کیا پڑھا, پڑھ کے اللہ رکو کر. مفتی صاحب کھڑے, اب پیچھے سے کسی نے اللہ اکبر کہا, جب وہ نماز جنازہ کھڑے ہوئے, پھر وہ الٹے سیدھی ہو گئے, پھر دوبارہ سے پڑھائی گیا. مفتی صاحب کہنے میں نے کہا ہے کہ نماز جنازہ دیکھا آپ نے, یہ ہے کون, حکیم روحانی ہے. وہ کون تھے, حکیم جسمانی, حکیم جسمانی. ایک آدمی کہنے لگے مجھے رچوندہ آوے, حکیم جی شام کو دکھتا نہیں, دکھنا بند ہو جا. اچھا, اسے چلے سے کہا پرانی ودی رکھی نا پچھلے سالوں کی, کہاں گلی سڑی تھی, اسے پھونک کے 4-5 پوڑیاں بنا لا, بورا ملا لیں گے آگے جائے پوڑیاں بنا کے اس کے جلا کے اس کی راکھ کو, کہنے ایک پوڑیا سوتے میں روز کھا لیا کری, 5 دن کی ہے, بس 5 دن میں کھائی, آگے نہیں بچے ٹھیک ہو گیا. اللہ بتاؤ کون سی دوا لگی, کتنے پیسے خرچ ہوئے, ہے نا. ایسے حکیم تھے پہلے, فنکار ہوتے تھے, فن سیکھتے تھے, اور فن جب سکھایا جاتا تھا جب اس فن کا وہ اہل ہوتا تھا. اور آج نا اہلوں کو سکھایا جا رہا ہے, تو نا اہل کے نا اہل ہی, نا اہل کے نا اہل ہیں. پہلے حکیم لوگ جب سکھاتے تھے حکمت تو امتحان لیتے تھے. جو ڈاکٹری میں جاتا ہے سیکھنے کا, انٹرویو ہوتا ہے نہیں ہوتا, آج بھی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا انٹرویو, ہوتا تھا. 3 آدمی آئے حکمت سیکھنے, حکیم جی ہمیں چیلا بنا دو, سکھا دو. اچھا نہیں ٹھہرو ڈھوئی, اچھا بھائی ٹھہریں گے نہیں. سردی کا موسم, بس 2 کو ایک کمرے میں, 2 کو ایک کمرے میں بند کر کے چھوڑ دی, جاؤ. 4 آدمی کے 2 کمروں میں, 2 کمروں میں بند کر دی. اب رات کو لگی سردی, صبح کو آئے نکلوا کے بلایا, تایا کھولا. 2 کو دیکھا تو نڈال ہونا, کسی کو کھانسی ہوئی, کسی کو بخار ہو رہا, دونوں کا حال خراب. دونوں کو دیکھا تو چست, کیا معاملہ بھائی, تمہیں سردی نہیں لگی رات؟ آج ہی لگی تھی. پھر تمہیں علاج کیسے کیا؟ ان سے پوچھا, انہوں نے کہا تو آپ کو تھا ہی اور سردیاں مرتی ہے اور کیا کرتے, تو زندہ سلام نکل آئے ہم. ان سے پوچھا تم نے سردی کا علاج کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا حکیم جی بے وقوف تو ہے نہیں, نہ ہمارے سے کوئی دشمنی, جو حکیم نے یہاں بند کر دیا. جب یہاں بند کیا ہے, اسی میں سردی کا علاج بھی چھپا ہوا ہے. سوچو, چاروں طرف دیکھ لیا کہیں کچھ نہیں ہے. ایک پتھر پڑا تھا وہاں بھاری سا کمرے میں, سوچا اس کے نیچے تو نہیں کہیں کوئی چادر وادر دے رکھی ہو. اسے جو ہمت کر کے ہلایا, سرکایا دونوں نے, تو اس کے نیچے بھی کچھ نہیں. تو نے کہا بھائی اس کے نیچے بھی کچھ نہیں. ایک نے کہا بھائی ایک بات بتا, سردی تو کم سی ہوئی تھی. کہاں سردی تو کم سی ہوئی, یہ ٹھٹھی سی لگی تھی, جو دوڑ لگائی تھا, خون گرمایا نا گرمایا, تو سردی تو کم سی ہوئی. کہنا مجھے علاج, بس دھکیلتے پتھر کو ادھر کونے میں, وہاں سے دھکیلتے ادھر لے گئے. جب سردی کم ہوئی, بدن گرما گیا, پسینہ سے آنے لگا, چھوڑ دیا. پھر سردی نے ستا, پھر چھوڑ دیا. کہا ہمیں تو شاید پتھر سے کاٹتی. تو حکیم جی نے کہا انہیں تم نے دوا پلاؤ, انہیں کہو جاؤ اپنا گھر, تم اس کے قابل نہیں ہو, حکمت سیکھنے کے قابل نہیں ہو, انٹرویو میں فیل. اور ان کو کہا دونوں تم سکھاؤ, تم رہو, تم عقل سے کام لو. عقل سے کام لوگے. چیلا بنا لیا بغیر امتحان کے. حکیم جی گئے دیکھنے, ایک کوئی نفس چیلا ساتھ میں نہیں دیکھی. حکیم جی نے نہیں دیکھا نفس کی تیز اتنی کیوں ہو رہی ہے. میں نے دیکھا, اچھا سنترے کھائے تھے, سنترے کھائے تھے. میں نے کہا میں تو ایک ہی کھاتا ہوں اور کھا لیتا. چیلا کہنے لگا حکیم جو نفس سے سنتروں کو کیسے پتا چلا؟ حکیم جی باہر آ کے کہنا, حکیم جی آپ کو سنتروں کیسے پتا چلا؟ کہنے سنتروں کا سب کا پتہ یوں چلا ہے, نفس تو بتا رہی تھی شدت,
تیزی، تو اس نے کوئی ترش چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے نبض جتنی تیز بڑھ گئی اس کی، تو نبض سے تو پتہ چلا تیزی کا، تیزی آئی کس وجہ سے؟ تو میں نے دیکھا اس کے چارپائی کے پاس کہ اس کا سنترے کا چھلکا پڑا تھا، تو میں نے سوچا بھائی یہ ہے، میں یہ کھایا ہوا سنترا، اسی کی ترشائی کی وجہ سے نبض تیز ہوئی، میں کہا سنترا کھا لے، اور کہیں میں تو ایک ہی کھایا تھا، اور نے سوچا چل لینے، اب بیوقوف تھا نا، میں نے جا کے ایک جگہ گیا، حکیم جی تھے نہیں، گیا دیکھنے مریض کو، نبض پہ تو ہاتھ نہیں دے رہا، نیچے کیا پڑا، نیچے کیا پڑا، وہاں نیچے پڑا تو جھاڑو، کہنا جھاڑو کھائی تھی تو نے، سارے سارے ہم نے پکڑ لیا، تو ہم لوگ جھاڑو بھی کھانے کی تھی، یہ عقل سے تعلق ہے نا،